کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ عالمی برادری نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے $10 ارب سے زائد کی فراہمی کے وعدے کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے بارے میں کانفرنس کو کامیاب بنانے پر سربراہان مملکت، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے IMF پروگرام کی شرائط مکمل کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور بھارت میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر قیادت حکومت کی جانب سے اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر عائد پابندی سے مسلم طلبہ کی ذہنی صحت اور ان کی تعلیم تک رسائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی برادری نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو میں مدد دینے کے لیے $10 ارب سے زائد کی فراہمی کے وعدے کیے ہیں۔ یہ وعدے جنیوا میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے بارے میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں کیے گئے۔ اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے $4 ارب 20 کروڑ، عالمی بینک $2 ارب، ایشیائی ترقیاتی بینک $1.5 ارب اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور سعودی عرب کی طرف سے $1 ارب کی فراہمی کے وعدے کیے گئے ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر اعلامیہ پڑھتے ہوئے امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے کہا کہ یہ وعدے عالمی شراکت داروں کی جانب سے پاکستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے علاوہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر مختلف وفود کی جانب سے فراخ دلانہ امداد کے مزید اعلانات بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ پاکستان کانفرنس کی بھرپور کامیابی پر سربراہان حکومت، یورپی یونین، ترقی کے شراکت داروں اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شاندار قیادت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے عوام ہمیشہ ان کے مشکور رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز دنیا نے دیکھا کہ قومیں کیسے اکٹھی ہوتی ہیں اور انسانیت کو تکلیف سے نکالنے کے لیے متحد ہو کر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جیت کی شراکت کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنیوا کانفرنس میں کی گئی اظہار ہمدردی نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ ہم اکٹھے مل کر دوبارہ زندگیاں اور امیدیں بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریلوے مین لائن 1 اور کراچی سرکلر منصوبوں پر فوری کام شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جنیوا میں چائنا انٹرنیشنل کارپوریشن کے چیئرمین لو ژوئی کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے پاکستان کے لیے ان منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حکومت کے 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبوں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت درآمدی ایندھن پر انحصار میں کمی لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF پروگرام کی شرائط مکمل کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ جنیوا میں موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے بارے میں عالمی کانفرنس کے موقع پر پاکستان میں عالمی مالیاتی ادارے کے مشن کے سربراہ ناتھن پورٹر سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں علاقائی معیشتوں کو درپیش مشکلات کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر عائد پابندی سے مسلم طلبہ کی ذہنی صحت اور ان کی تعلیم تک رسائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ پیپلز یونین آف سول لبریٹرز کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پابندی سے مسلمان طلبہ کے امتحانات میں حاضری کم ہوئی اور داخلوں میں 50% کمی آئی، جبکہ یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کر دی گئیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمان طلبہ کو ہراساں کیا گیا اور ان کی تذلیل کر کے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ سعودی عرب نے آئندہ حج سیزن کے دوران کورونا وبا سے پہلے کی سطح پر عازمین کی تعداد بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جدہ میں 4 روزہ حج کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر سعودی حج و عمرہ کے وزیر توفیق الزبیحہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ حج کے لیے عمر کی تمام شرائط منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ ویزا 30 سے بڑھا کر 90 دن تک کیا گیا ہے اور ویزا کے حامل افراد کو پورے ملک میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عمرہ عازمین کے لیے انشورنس 63% تک کم کر کے $235 سے $88 کر دی گئی ہے، جبکہ عازمین حج کی انشورنس 73% کم کر دی گئی ہے، جو کہ $109 سے کم ہو کر $29 ہو گئی ہے۔
پیرو کے شہر جولیاکا میں سابق صدر کے حامی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سابق صدر پیڈرو کیسٹیلو کے کانگریس تحلیل کرنے کی کوشش کے بعد گرفتاری کے بعد سے بدترین تشدد سے اب تک درجنوں افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے گزشتہ رات کراچی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔